جب یہ سلسلہ شروع ہوا مہنگائی وغیرہ کا، اس سلسلے میں جب بات ہونا شروع ہوئی، پریپیئر کرنا شروع کیا، اس وقت نگران حکومت ہے، اس سے پچھلی حکومت اور اس سے پچھلی حکومت نے لوگوں کی ذہن سازی شروع کی اور رونا شروع کیا کہ جی IMF کا پروگرام وہ ضروری ہے اور IMF کی شرائط ہمیں ماننا پڑیں گی، اور وہ سخت شرائط ہیں۔ یہ پچھلی جو 16 مہینے کی حکومت تھی، میں ان کے نام اس لیے نہیں لیتا کہ ہماری کسی حکومت کے ساتھ کوئی نہ کوئی دشمنی ہے، نہ کوئی کسی کے ساتھ کوئی مخالفت ہے۔ ہم تو ویل وشرز ہیں اور اپنے ملک کے ساتھ اور اپنی قوم کے ساتھ محبت کرتے ہیں اور قوم کا درد رکھتے ہیں، اس لیے بات کرتے ہیں۔ تو ہم کہتے تھے کہ اگر یہ پالیسیاں امپلیمنٹ ہو گئیں، مہنگائی جس کے نتیجے میں ہونی ہے، اگر یہ مہنگائی بڑھ گئی تو اس کا نتیجہ پھر یہ ہوگا کہ لوگ جو ہے وہ جرائم کی طرف راغب ہوں گے۔ جرائم کون سے ہوتے ہیں؟ جب معاشی یا مالی حالات جو ہے جب ملکی سطح پر خراب ہوتے ہیں تو اس کا امپیکٹ لوگوں پر ہوتا ہے، لوگوں کی زندگیوں پر ہوتا ہے، کاروبار، روزگار، یہ پہلے ہاتھ متاثر ہو جاتے ہیں۔ اور لوگوں کی جب آمدن متاثر ہوتی ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے پھر چوری چکاری، ڈکیتیاں، فائنانشیل کرائمز ان کی طرف راغب ہوتے ہیں۔ دوسرے کے جیب سے اگر پیسہ ہے تو وہ نکالنے کی کوشش کریں، کسی کے ہاتھ یا منہ میں نوالا ہے تو وہ نوچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج وہ کام ہو رہا ہے۔ پروگرام تو ہم نے وہ لے لیا جو IMF کا ہمیں چاہیے تھا، ہاں جی، اس میں ارب 1.5 ارب روپیہ انہوں نے لیا اور اس کو اپنے جو پچھلی جو گورنمنٹ تھی انہوں نے اپنے ممبرز جو ہے ان کو 1 ارب دیا ایز الیکشن ایکسپینس رپورٹڈلی۔ اگر یہ غلط ہو تو وہ اپنی وضاحت کر سکتے ہیں، لیکن یہ بات جو ہے میں پہلی دفعہ نہیں کر رہا، میڈیا پر یہ بات ہو رہی ہے، اس کے اوپر پیپر میڈیا میں بھی، الیکٹرانک میڈیا پہ بھی، سوشل میڈیا پہ اس کی کوئی کسی نے تردید نہیں کی۔ لیکن بہرحال میں عرض کروں کہ نہ تو کوئی کسی نے اپنے پروٹوکول کم کیے ہیں، نہ اپنی جو لگژریس لائف ہوتی ہے نہ اس کو کسی نے کم کیا نہ ختم کیا، اور وہ گورنمنٹ ایکسپینس پر ہوتی ہے آن دی کاسٹ آف ٹیکس پیئر منی۔ تو یہ بڑی زیادتی ہے۔ تو اس کا حل جو ہے، یہ قبل ازیں بھی کہا کہ اس کا حل یہ ہے کہ سرکار کو اپنے اخراجات کم کرنے ہیں، اور جو غیر ضروری اخراجات ہیں جیسے یہ لگژریز ہیں، یہ انٹائٹلمنٹس ہیں، یہ انٹائٹلمنٹ تو ساری ختم ہونی چاہیے، پرٹیکولرلی جو پیٹرول، فیول اور الیکٹریسٹی کی مد میں ہے، یہ تو امیڈیٹ ختم ہونی چاہیے۔ یہ جو بیرون ملک یہ جاتے ہیں علاج معالجے کے لیے، یہ بالکل ان کو سہولت حاصل نہیں ہونی چاہیے۔ اور یہ جو بڑے ہیں ہمارے وڈیرے ہیں، بیوروکریٹس ہیں، یا ہمارے جو سیاستدان ہیں، یا دیگر جو اعلیٰ عہدیداران ہیں جن کا نام لینے کی اجازت ہے یا جن کی اجازت نہیں ہے، یہ سب کو سوچنا چاہیے۔ جو زیادہ طاقتور ہیں وہ والنٹیرلی ان دا انٹرسٹ آف نیشن اینڈ کنٹری اسٹیٹ، ان دی انٹرسٹ آف اسٹیٹ، وہ اپنے والنٹیرلی اپنے پرکس، پریولیجز اور جو مراعات ہیں ان کو سرنڈر کر دیں، چونکہ یہ ملک ہے تو آپ کو مراعات حاصل ہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ اس ملک کی اکانومی کو اسی طرح ذوق پہنچتا رہا جس طرح پہلے پہنچ چکا ہے، اور اس کے جو ادارے ہیں جو منافع بخش تھے وہ خسارے میں چلے گئے، جس طرح PIA ہے، اسٹیل مل ہے، ریلوے ہے، یا دیگر جس طرح بینکس جو ہیں کچھ پرائیویٹائز ہو گئے اور کچھ کو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو سکت نہیں ہوگی قومی خزانے میں، اور آپ کو باہر سے بھی پھر کوئی قرض بھی نہیں دے گا، اور عوام کی جو چمڑی جتنی اتر سکتی تھی وہ تو اتاری جا چکی ہے۔ اب زیادہ سے زیادہ اور کیا کیا جائے؟ اب یہی ہے، لوگ فاقوں مر رہے ہیں، جو غریب ہیں خودکشیاں کر رہے ہیں، اور جو دیگر ہیں وہ جرائم کی طرف راغب ہو رہے ہیں۔
تو افراتفری ہوگی اور لا لیسنس ہوگی. تو یہ نہیں، جو ہمارے ارباب اختیار ہیں ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ نوبت نہ آئے. ملک میں اگر خوشحالی ہوگی، عام آدمی جو ہے وہ اس کو 2 وقت کی روٹی بآسانی دستیاب ہوگی، اکانومی فلرش کرے گی، تو آپ کی تعیشات جو ہیں پھر تو جاری رہ سکتی ہیں. لیکن یہ جس طرح ریورس گیئر چل رہا ہے، جو بھی سرکار کی اینٹیز تھیں وہ منافع سے خسارے میں آ گئی، اب وہ تو وائٹ ایلیمنٹ بن گئی ہیں. اب اس میں بھی اندیشہ ہے کہ یہ جو بڑے ادارے جن کو پرائیویٹائز کرنے جا رہے ہیں، وہ بھی جو بڑے بڑے یہ لوگ وڈیرے ہیں، یہ ان کے کارندوں کو، یہ فرنٹ مینس کو سنا ہے. جس طرح کر کے یہ پہلے ہماری یہ ریت رہی ہے، ہمارے ہاں ایک ٹرینڈ ہے، اسی طرز پر سنا ہے کہ اس کی شاید پرائیویٹائزیشن ہوگی. یہ بڑا ظلم ہے کہ اونے پونے آپ اپنے اثاثے وہ بیچ دیں، یہ گروی رکھ دیں. اسی طرح وہ سنا ہے جو ہمارا PIA کا ہوٹل تھا نیو یارک میں، اس کو بھی سنا ہے کہ پہلے تو سنا تھا کہ بیچ دیا گیا ہے، اب سنا ہے کہ اس کو لیز پر دیا گیا ہے کوئی 3 سال کے لیے، اور دیا بھی امریکہ کو ہے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ وہ خسارے میں چل رہا تھا. ایک پروفیٹیبل جو ادارہ ہے، یا فار انسٹنس یہی ہوٹل ہے، باقی بھی یہ منافع بخش ادارے تھے، اسٹیل مل کی بات یا ریلوے کی بات یا PIA کو، یہ کوئی بڑی سائنس ہے کہ یہ مطلب ان کو منافع میں اگر چلانا ہو تو کیا کرنا چاہیے. یہ جو آپ ارباب اختیار ارباب اختیار ہیں، آپ اگر سوچیں اور سنسیئرلی ملک اور قوم کی خدمت کے جذبے سے اگر کام کریں تو یہ منافع میں آپ بھی جا سکتے ہیں. کوئی ایسی بات نہیں ہے. امیڈیٹ ان کو 360 ڈگری پہ اس کو ریورس کیا جا سکتا ہے. لیکن اگر نیت یہ ہو کہ اپنے فرنٹ مینوں کو ان کو بیچنا ہے اور اپنے ذاتی جو ہے وہ خزانے اور اپنی ذاتی جیبیں بھرنی ہیں اور خود امیر ہونا ہے، قوم کو غریب بے شک ہو جائے قوم، اور وہ بے شک فاقہ کشی کا شکار ہو جائے، ایسا ہو تو پھر منافع بخش ان کو نہیں کیا جا سکتا. چونکہ یہ سارے کاروباری لوگ ہیں جو ہمارے سو کالڈ جو لیڈرز بنے ہوئے ہیں، یہ سارے ان کے اپنے جو ہے وہ جو ان کی کمپنیاں ہیں اور ادارے ہیں وہ منافع بخش ہیں، اور جو اسٹیٹ رن انسٹیٹیوشن ہیں وہ خسارے میں ہیں. حالانکہ یہی ان کو بھی چلا رہے ہیں. یہی حال بینکوں کا کیا تھا کہ بڑے لوگ جو ہیں، یہی موسٹلی سیاستدان جو ہے وہ قرضے لے لیتے تھے اور واپس پھر کرتے نہیں تھے، ان کو ویو آف کروا لیتے تھے، معاف کروا لیتے تھے. تو یہ ایک سیاسی رشوت کے طور پہ دیا، پھر وہ پرائیویٹائز ہو گئے. اور پرائیویٹائز کن کو کیا؟ اپنے ہی لوگوں کو کیا یا فرنٹ مینوں کو کیا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.